الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. یہ سورہ حج کی آیات ہیں. آیت نمبر 39 سے 44 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کا بنانے والا، اس کے سارے حقائق کو پیدا کرنے والا، اس کو جاننے والا، اس کو تعلیم دینے والا ہے، اس نے بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں کچھ بیماریاں اور ان کا حل بتایا ہے. ارشاد ہوتا ہے اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال لیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں، سب توڑ ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی. یہ وہ آیات ہیں جو اپنے آپ میں واضح ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی تھی. ظاہر ہے اس میں باقاعدہ الفاظ اس کے اوزینہ اجازت دی گئی. جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو اجازت دی گئی. یہ ہجری سن 1
ذی الحجہ، یعنی جو جس سال اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے اس کے چند ماہ کے بعد اس کے آخر میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، یعنی انصار و مہاجرین ملا کر کے بھی جو جنگجو لوگ تھے وہ 1000 بھی نہیں ہو رہے تھے پورے. اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ آیت میں نے ایک اور پس منظر میں پڑھی تھی. یہ 6 دسمبر 1992 کا دن تھا. میں اس وقت شکاگو میں تھا، امریکہ میں، اور وہاں یہ روح فرسا خبر ملی کہ جنونیوں نے ایک لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر کے دن کی روشنی میں پولیس و انتظامیہ کی موجودگی میں، جمہوریت و عدالت و سیکولرزم و دستور کی موجودگی میں دن دہاڑے ایک مسجد کو شہید کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ تھا، بہت ہی منظم انداز میں برسوں کی کوششوں کے بعد اور انتظامیہ کی ناک کے نیچے لاکھوں لوگ پورے ملک سے ٹرینیں بھر بھر کے وہاں گئی، اکٹھا ہوئے. یہ ایبرپٹلی نہیں ہو سکتا تھا، یہ منصوبہ بند تھا. تو اس وقت ہم لوگ وہاں اکٹھا ہوئے. MCC ایک مسجد ہے وہاں پر، مسلم کمیونٹی سینٹر. وہاں جب مجھے اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملا تو میں نے یہی آیت پڑھی، اور اس کو پڑھ کر اس کو کوٹ کر کے میں نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم بتائے تھے، نام بتائے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اولاد آدم کو علامات بتائی ہیں. مرض کے سمٹمز بتائے ہیں، صحت کے سمٹمز بتائے ہیں، موسم کے سمٹمز بتائے ہیں. ہر چیز کی علامات، ہر چیز کی نشانیاں دیکھ کر کے انسان اندازہ لگاتا ہے. اس کو بخار ہے تو کس لیے، اس کو کھانسی ہے تو کس لیے، یہ بادل سرخ ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا، اور بادل ہرے ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا، بادل سفید ہے تو کیا ہوگا. یہ علامات ہے جس سے انسان جو ہے پتہ لگاتا ہے اور تدبیر کرتا ہے اپنے بچنے کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ علامات بتا دی ہیں جس کے ذریعے کوئی قوم فساد کی انتہا پر پہنچتی ہے اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین کے اوپر اللہ کی یاد کرنے والا کوئی مقام نہیں بچتا. صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم جنون کے اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں خانقاہوں کو، معبدوں کو، گرجا گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جو قائم ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہاں صرف اللہ کا نام لیا جائے، ان کو جب وہ ڈھانے لگتا ہے تو وہ انتہا ہوتی ہے ظلم کی، خباثت کی. اس کے دل کے اندر پھر میل ہی میل ہوتا ہے. وہاں کوئی امن نہیں ہوتا، وہاں کوئی چین نہیں ہوتا. وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، دوسروں کو اپنا زیر اثر کرنے کے لیے، ان کی طاقت و قوت کو کچلنے کے لیے، ان کے مال و اسباب پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے، ان کی عصمتوں اور عزتوں کو اور ان کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے انہیں کسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ لوگوں کو گھروں سے اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. وہ لوگوں کو ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. وہ بل لاتے ہیں ایسا جس میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو دوسرے ملکوں سے آ کر کے یہاں بس رہے ہیں ان کو وہ ہندوستان کا سٹیزن مانیں گے، مسلمان کو نہیں مانیں گے. مسلمان جو یہیں پیدا ہوا ہے وہ اگر ثابت نہیں کر سکا تو اس کو نکال دیں گے. اتنی واضح نشانی ہے یہ. ظاہر ہے جب میں نے یہ گفتگو کی
تو لوگ ناراض ہو گئے. وہ تشدد کرتے تو تم بھی تشدد پہ اتر آئے. تو فرق کیا رہا؟ انہوں نے مسجد کو ڈھا دیا, تم اقدار کو ڈھا رہے ہو, تم جنگ کی بات کر رہے ہو. وہی لوگ اگر ان کا اپنا گھر ڈھایا گیا ہوتا, ان کی عورتوں کے پستان کاٹے گئے ہوتے جس طرح سورت میں کاٹے گئے تھے, ان کی باہوں باہنے کی آبرو لٹتی جس طرح بھوپال میں لٹی تھی, ان کے گھر جلائے جاتے جیسے احمد آباد میں جلائے گئے تھے, تو بخدا وہ امن اور آشتی اور صلح سب کو بھول جاتے. انسان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو آدمی زمین پہ پیر مسل لے, کانٹا اس میں پک کے اپنے آپ نکل سکتا ہے, لیکن دل میں اگر کانٹا چبھ جائے تو یہ مساجد جو ہے شاعر اللہ ہے, اسلام کا دل ہے. ان کی بربادی کو امن کے نام پر برداشت کرنے والے دراصل اپنے ایمان کے دشمن ہیں. ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ختم کر دے گا جنہوں نے مسجد کو ڈھایا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ابابیلوں کو بھیج کے نہیں ختم کرے گا. الفاظ دیکھیے, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا, ختم نہ کرتا. کیا چیز ہے یہ؟ یہاں ابابیل کا ذکر ہے. خانہ کعبہ کے لیے ابابیل آئی تھی اس لیے کہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا. اب مسلمان اللہ کی ابابیلیں ہیں. کتنے مطلب لوگ کتنی سیدھے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کریں گے. کس چیز پہ صبر کرو گے؟ یہ جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہے. بابری مسجد پہ تالا عدالت نے لگایا تھا. 500 برس سے ایک مسجد ہے, اس میں بت رکھ دیا, اس کی شکایت ہوئی ہے, اٹھا کے پھینکو اس کو, بت کو. ایف آئی آر درج ہوئی, اس میں کہہ رہا ہے جو ایف آئی آر درج کرانے والا کانسٹیبل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات کو مورتیاں رکھی گئی ہیں یہاں پر, عدالت کے لیے تالا لگا لو. پھر برسوں کے بعد وہ عدالت کسی ہندو پیرشنر کے کہنے پہ اس کو پوجا کے لیے کھول دیتی. پھر وہی عدالت وہاں شیلانیاس کی اجازت دیتی ہے. پھر پوری پبلک جو ہے اس کو گراتی ہے. پھر ایک دوسری عدالت اس میں بندر بانٹ کرتی ہے. اس وقت دل جلے ہوئے تھے, لوگ اشاروں کے منتظر تھے, لیکن ان کو یہ کہہ کے تسلی دی گئی کہ ہم ہائر کورٹ میں جائیں گے, ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. اس کورٹ نے سارے شرم, سارے اصول, ساری اخلاقیات, سارے دستور سب بالائے طاق رکھ کر کے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. شرمناک, ظالمانہ, مشرکانہ اور انتہائی گندا فیصلہ ہے یہ, جس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن بھول پن دیکھیے, کہتے ہیں اس فیصلے میں ہمارے لیے بہت کچھ اچھا ہے. ارے فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی مسجد کو بت پرستی کے لیے دے دیا گیا مکمل طور سے. اس کو مسجد تسلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو دے دیا. اتنی معمولی سی بات آپ نہیں سمجھتے. ایک گلاس پانی کے اندر اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہو تو آپ پیئیں گے اس کو؟ یہ کہہ کر پیئیں گے کہ اس کی اکثریت پاک ہے؟ اور یہ تو پوری گند ہے, ظلم ہے, یہ کھلا ہوا ظلم ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. یہ اس طرح کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں کورٹ نے کہی ہے جو آئندہ نظیر بنے گی. ظالم کے آگے کوئی نظیر نہیں ہوتی ہے. انہوں نے اپنی پچھلی ساری نظیروں کو ٹھکرا کر کے اس کو بنایا ہے. دفعہ 370 ہٹا دی کشمیر سے,
اس دستور کی خلاف ورزی ہے. اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب تک کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اجازت نہیں دے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. وہ اسمبلی نہیں تھی, وہ اسمبلی کا وجود ہی نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے کر لیا. طاقت ہی قوت, قوت ہی دستور ہے, طاقت ہی کوئی نظیر نہیں کام آتی ہے. ہاں سپریم کورٹ آئے دن اپنی پچھلی نظیروں کو ایک طرف رکھ کر کے اس پہ کوئی بحث بھی نہیں کرتا, نئی نظیریں قائم کرتا ہے. صرف اللہ, یہ قرآن ایسا ہے کہ 1400 سال ہو گئے لیکن الحمدللہ اس کا زیر کو زبر نہیں کیا جا سکا. مگر یہ ان کی مشرکوں کی جو کتابیں ہیں, ان کے جو دستور ہیں, 60-70 سال میں 300 تبدیلیاں آ گئی ہیں اس کے اندر. تم اس کو کہتے ہو نذیر ہے, تم کہتے ہو اس فیصلے میں خیر ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہ خدا کا علم ہے تمہیں, نہ دین کا علم ہے تمہیں. تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا, اپنے دماغوں کو بیچ دیا, اپنے اصولوں کو بیچ دیا, اپنے ایمان کو بیچ دیا تم نے. اس میں خیر دکھا رہے تم, کہتے ہیں مسجد تسلیم کی تھی تو پھر دے کیوں تھی اس کو؟ اور بے شرمی کی انتہا دیکھیے, جن لوگوں نے اس کو پورا بنا ہے جال, ان کے ساتھ کل ہمارے جماعتوں کے سربراہ اس کے ساتھ امن کے لیے بیٹھے. خدا کے گھر کو شہید کر دیا گیا, عصمتوں کو تار تار کر دیا گیا, لوگوں کے منہ کو بند کر دیا گیا, شریعت پہ پابندیاں لگانے کی سازشیں ہو رہی ہے, اور تمہیں امن چاہیے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کیا, ان کے لیے امن ہے. کس امن کی بات کرتے ہو تم؟ کیا یہ امن ہے؟ تمہارے حقوق کو چھین لیا جائے یہ امن ہے؟ 4 مہینے تک ایک آبادی کو جیل کی بدترین جیل میں تبدیل کر دیا جائے یہ امن ہے؟ حق بات کہنے والوں کے اوپر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے یہ امن ہے؟ کس امن کی بات کر رہے ہو؟ کس خواب خرگوش میں ہو؟ یہ موب لنچنگ کس امن کی علامت ہے؟ قرآن کے پاروں کو جلائے دینا کس چیز کی علامت ہے؟ یاد رکھیے, نہ کوئی نذیر ان کے لیے باعث اس کی. جو لوگ شرک کرتے ہیں, شرک, آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ نہیں مان سکتا, اور یہ خدا کو چھوڑ کر کے 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں. وہ کسی نذیر کو کیسے مانیں گے؟ آپ سوچنے کی بات ہے. یہ لوگ کہتے پھر کیا کیا جائے؟ جب تک تم کفر اور شرک سے امیدیں باندھے رکھو گے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ عدالتیں شرک کے پنپنے کی جگہ ہے. یہ اسمبلیاں شرک کی حکمرانی کی جگہ ہے. اللہ کہتا ہے شراب حرام ہے, یہ اسمبلیاں شراب کا جواز فراہم کرتی ہیں. خدا کی بغاوت ہے یہ. اللہ کہتا ہے زنا حرام ہے, سپریم کورٹ کہتا ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت ہیں تو وہ اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی اور سے بھی زنا کاری کرے رضامندی سے تو یہ جرم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے اس نے اتنی بڑی ضلالت کی ہے, خاندانی نظام پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے, اس کو پتھر مار مار کے جو ہے ہلاک کر دو. یہ فحاشی کو پھیلانے کے اڈے ہیں. یہ نظر نہیں آ رہا تم کو؟ چیف جسٹس کو کیسے پھنسایا گیا دام میں؟ چلے جائیے اور کورٹس کے اندر چلے جائیے, چھلکتا ہوا شباب گھوم رہا ہوتا ہے. یہ کفر شرک کے متوالے شباب و شراب کے ذریعے لوگوں کا شکار کرتے ہیں. تمہارے مفتی فتوے دیتے ہیں وکالت کرنے میں کوئی حد نہیں, ہمارے بندوں کو چھڑائیں گے, جج بننے میں کوئی جواب. یہ سسٹم ایسا ہے کہ نمک کی کان میں سب نمک ہو جاتے ہیں. یہ 5 بینچوں کی لوگ میں عبد النذیر تھا کہ نہیں تھا؟ وہ بھی اس پہ متفق ہوا ہے. پتہ نہیں کون سا عدالت دیا گیا, کون سا ڈراؤ دیا گیا, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آؤٹ کم یہ ہے کہ وہ بھی ظلم میں شریک ہے. ہائی کورٹ میں بھی ایک صبغت اللہ تھا, وہ بھی اس ظلم میں شریک تھا.
آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اس دنیا سے فرعون و نمرود بھی چلے گئے, اندرا گاندھی بھی چلی گئی, مودی جیٹملانی بھی چلے جائیں گے, اور سب خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے. ان کے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. 33 کروڑ خدائیں کون کس کے سامنے پیش ہوگا معلوم ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے تو یہ تصور واضح ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے. جن کے سامنے دین کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی, مساجد جن کے سامنے جو ہے شہید کر دی جائیں گی, لوگوں کو تحت تیغ کیا جائے گا مظلومانہ طور پر, اور اس کے باوجود وہ خاموش رہیں گے, اللہ ان کی مدد کیوں کرے گا؟ کس لیے کرے گا اللہ کی مدد؟ اللہ ان کی مدد. آدمی بینک سے قرض لینے جاتا ہے تو بینک کو دکھانا پڑتا ہے نا کہ کچھ ہے تمہارے پاس. اگر اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی آزمائش کے دین کو کراماتی طور پر قائم کر دینا ہوتا, خانہ کعبہ کو کراماتی طور پر بتوں سے پاک کر دینا ہوتا, تو اللہ اپنے رسولوں کو, اپنے محبوبوں کو اتنی تکلیفوں سے کیوں گزارتا؟ رہا سوال یہ کہ جو طاقت ہوتی ہے, جیسے فرمایا وہیں یکذبوک, یہ مشرکین مکہ اپنی طاقت کے زوم میں, اپنی اکثریت کے زوم میں, اپنے سسٹم کے زوم میں تمہیں جھٹلاتے ہیں. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے, قرآن جھوٹا نہیں تھا, قرآن کے برابر ایک آیت یہ نہیں لے آ سکتے تھے, قرآن کے مقابلے میں کوئی نظام یہ پیش نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود جھٹلا رہے تھے, کیونکہ وہ ظلم کے پر مبنی معاشرے کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. جو اس کے ٹھیکیدار تھے, جنہوں نے اپنے بڑے بڑے بیلنس بنا رکھے تھے, وہ اس نظام سے پیچھا چھڑانے کو تیار نہیں تھے, اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی شریف ذات کو جو کی تکذیب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر تکذیب کر رہے ہیں تو کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے. اس سے پہلے نوح کی قوم نے, عاد نے, سمود نے, ابراہیم کی قوم نے, لوط کی قوم نے اور مدین کے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. اور صرف جھٹلایا تھوڑی, اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے, نہ صرف جھٹلایا, اذیتیں دی, اپنے ملک سے نکال دیا, بائیکاٹ کر دیا, جیلوں میں ٹھونس دیا, قتل کر دیا, ہر جو کچھ ان سے بن پڑا کیا. اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقُدَّ موسیٰ, موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا, فرعون نے جھٹلایا. اور موسیٰ کی حالت تو یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی ایک بھی مسجد باقی نہیں تھی, ایک بھی مسجد باقی نہیں تھی. اور پورا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم ان کو یہ دیا, وَاتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مُصَلًّى. ابھی نظام میں جبر ہے اور تم الگ سے مسجد نہیں بنا سکتے, تو اپنے گھروں میں سے کسی گھر کو مخصوص کر کے اس کو مسجد بناؤ. انقلاب کا آغاز مسجد سے, پہلے مسجد بناؤ. جب تک مسجد قائم نہیں ہوگی تمہاری اجتماعیت مضبوط نہیں ہوگی. اور کفر کو یہ بات معلوم ہے, اس لیے وہ مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہاں کوئی تنازع نہیں تھا, خود سپریم کورٹ کے جس میں ہے کہ تنازع صرف یہ تھا کہ آؤٹر کورٹ یارڈ میں ایک چبوترا تھا جہاں یہ لوگ بھجن کیرتن کرتے تھے, لیکن انر کورٹ یارڈ میں مسجد تھی, خود تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. بہت خوبصورت پتوں والا درخت زہریلے پھل پیدا کر سکتا ہے, اور کانٹوں والا درخت بیری پیدا کر سکتا ہے, میٹھی سی بیری پیدا کر سکتا ہے. پھل کیا ہے؟ پھل یہی ہے کہ اس نے اپنے سارے اقدار کو, ساری اخلاقیات کو طاق پہ رکھ کر کے جسٹیفائی کیا ہے شرک کو. رام للا براجمان کو دیا ہے, جس کے بارے میں خود امبیڈکر کہتا ہے کہ ریڈلز,
افسانے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ اسپیسیفکلی بتا رہے یہاں پیدا ہوا تھا. شرم سے ڈوب مرو. انہوں نے جھٹلایا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ. بندے اور خدا میں فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے غلام سے، بچے سے غلطی ہوتی ہے جھٹ ایک تھپڑ رسید کر دیتا ہے، سزا دیتا ہے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کسی بندے سے غلطی ہوئی تو اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو سدھار لے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کے اوپر واضح نہ ہو جائے کہ کس چیز سے تمہیں بچنا ہے. لیکن پھر بھی اگر بندہ باز نہیں آتا اور دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. پھر وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں پوری سیاہی پھیل جاتی ہے. پھر اس کے اندر نور ایمان داخل نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب پکڑتا ہے، موقع دیا، فرعون کو دیا موقع. اس نے اپنے پورے موقع سے فائدہ اٹھا کر کے قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو جو ہے اپنی من پسند انداز میں استعمال کیا، یہاں تک کہ پورے بنی اسرائیل کو وہ مصر چھوڑنا پڑا. پھر وہاں ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اس طرح سے پکڑ میں لے لیا کہ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ. کافروں کو میں نے مہلت دی. اور کافر صرف نبیوں کے زمانے میں نہیں پیدا ہوتے تھے. یہ جو ایک اصطلاح نکال لی ہے برادران وطن، اور اس کے ذریعے سے ان سے ایسی محبت کے پینگے بڑھانے کی دعوت دی جاتی ہے. دیکھ لو کیا ہوا، کہیں سے کوئی آواز اٹھی دیکھ لو. جو لوگ بابری مسجد کو ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ باب کہتے تھے، میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاہ ترین باب ہے. اس لیے کہ وہاں جو کچھ بھی بظاہر تھا وہ موب تھا. بابری مسجد کی شہادت میں جو ملوث تھے بظاہر وہ موب تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی. ان کے بارے میں ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے کہ ان کو چڑھا بڑھا دیا گیا تھا. جاہل لوگ تھے، ناسمجھ تھے، جذبات میں آ گئے، ان کو چڑھا. وہ اگر تاریخ تھا تو یہ تاریخ ترین ہے. یہاں تو پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، ملک کی سب سے بڑی کورٹ میں لوگ بیٹھے تھے، انتہائی آزمودہ لوگ تھے، قانون کو جاننے والے تھے. انہوں نے بابری مسجد تو بہت پہلے شہید ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے ذریعے ان کا اپنا دستور ہی رہ گیا. وقت بتائے گا، یہ انتظار کرو. انہوں نے بابری مسجد کی شہادت پہ توثیق نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے خاتمے پر مہر لگائی ہے انشاءاللہ. ہم بزدل ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم بے حس ہیں، ہم مفاد پرست ہیں. اللہ کے اندر تو یہ عیب نہیں ہے، اور وہ اللہ کا گھر تھا. اللہ انتقام لے گا اور اپنے بندوں کے ذریعے لے گا. اب یہ ہماری مرضی ہے، ہم ان انتقام لینے والوں میں شریک ہوتے ہیں یا آخرت میں کفِ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.